ہر وہ مسلمان جس نے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا اس پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ امت مسلمہ میں 1 ماہ کے روزے مقرر ہیں جو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں رکھے جاتے ہیں۔ تفاسیر اور احادیث کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امت محمدیہ سے پہلے امتوں پر بھی روزے فرض تھے، لیکن مختلف طریقوں اور مدتوں کے ساتھ، جس کا ذکر گزشتہ امتوں کے کتابوں اور روایتوں میں صاف ملتا ہے۔ مثلاً صحیفہ ادریس میں حضرت ادریس علیہ السلام خود کو ناپاکی اور پلیدی سے دور کرنے کے لیے خدا کے لیے روزہ رکھنے کی تاکید کرتے ہیں۔ توریت میں درج ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور کے نیچے 40 دن روزہ رکھا۔ حضرت زکریا اور مریم علیہ السلام کے روزوں کا ذکر انجیل اور قرآن مجید دونوں صحیفوں میں آتا ہے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے روزے رکھنے کا ذکر بھی روایتوں میں صاف ملتا ہے۔ ظہور اسلام سے قبل عرب کے مشرکین بھی روزہ رکھا کرتے تھے، مگر اس کے اوقات اور قوانین مختلف ہوا کرتے تھے۔ سورہ بقرہ میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلے امتوں پر فرض تھے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ روزہ اسلام سے قبل مصریوں، یونانیوں، رومیوں اور ہندیوں میں بھی موجود تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے حواریوں نے آپ سے پوچھا کہ اس سرزمین پر سب سے پہلے روزہ کس نے رکھا تھا، لہٰذا باب العلم حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے روزہ حضرت آدم علیہ السلام نے رکھا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام پر ہر مہینے کے ایام بیض یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کے 3 روزے فرض تھے۔ یہ سلسلہ بعد کے انبیاء میں یوں ہی چلتا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام 1 دن چھوڑ کر 1 دن روزہ رکھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 3 دن مہینے کے شروع میں، 3 دن درمیان میں اور 3 دن آخر میں کل 9 روزے رکھا کرتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔